اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ النساء کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ تو مجبور لوگ ہیں، ان کے لیے تھا نہیں، جو ہٹ دھرمی سے گناہ کرتے ہیں ان کے لیے۔ یہ بھی قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ النساء کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر 18 میں ہے۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، جو کافر ہو کے مرتے ہیں ان کی بھی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، دکھ دینے والا عذاب۔ ایسے لوگوں کے لیے گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، موت کا آثار دکھنے لگا تو توبہ کیا ہے، قبول نہیں ہوگی، کفر ہی میں مر گیا، کافر رہ کے ہی مر گیا، ساری زندگی کافر ہی رہا، موت کا فرشتہ دکھا تو کلمہ پڑھ رہا ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو بھی مومن بندہ اپنی موت سے ایک مہینہ پہلے توبہ کر لے، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی، بلکہ موت سے ایک دن پہلے بھی، بلکہ 1 گھنٹہ پہلے بھی جو بھی اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 91 سورہ النساء کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں ہے۔ جب زندگی سے مایوس ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے اور روح بدن سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے، سینے میں گھٹنے لگے، حلق میں اٹک جائے، غرغرہ شروع ہو جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا ہے کہ مرتے دم تک جو گناہوں پر اڑا رہے اور موت دیکھ کر کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مرتے وقت تو فرعون بھی توبہ کیا تھا، فرعون نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ قرآن کریم کے 11ویں پارہ میں سورہ یونس کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔
اللہ فرما رہا ہے قرآن شریف کی 11ویں پارہ میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل لوگ ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں، مسلمانوں میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور کفر و شرک سے باز آئے، لیکن ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان نفع بخش نہیں ہوتا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 78 سورہ یونس کے 9ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ جب فرعون کلمہ پڑھنے لگا اور ایمان کا اقرار کیا اور اپنی خطاؤں سے، اپنی لغزشوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے کالے کرتوتوں سے باز آنے کے لیے توبہ کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ قرآن کریم کے 11ویں پارہ میں سورہ یونس کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 91 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الآن، اب کلمہ پڑھ رہا ہے، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے سرکشی کرتا رہا، مفسدوں میں داخل رہا، اب کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرعون کے جواب میں کہا کہ اب ایمان لاتا ہے اور اب تک نافرمان اور کافر بنا ہوا تھا اور فتنے مچا رہا تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فوج تیار کر دیا تھا، اب تمہاری ایمان توبہ کچھ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فرعون اپنے بندوں سے، بھائی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو اپنے ماننے والوں سے کہتا تھا کہ یہ جو دریا ہے یہ میرے ماتحت میں ہے، میں چلاتا ہوں اسے۔ تو لوگ مانتے تھے، اس کے بعد اللہ نے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ تو چلاتا ہے، ذرا دکھا، تیرے ماننے والوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یار چلاتا یہ تھا، یہی ڈوب کے مر گیا اس میں۔ اور اپنے دماغ سے آپ سوچیں، تھوڑا زور دے دماغ میں کہ خدا بھی مرتا ہے، وہ خدا ہی کیا جو مر جائے، پھر بندوں کو سنبھالے گا کون؟ اتنا بھی عقل نہیں لگا سکتے۔ گھاس کھاتے ہیں، بھوسا کھاتے ہیں۔ یہ جو غیر مسلم لوگ جو ایمان سے پیدل ہیں، پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہیں اس کو خدا مان لیا، کہیں اس کو خدا مان لیا، یہ سب تو مرتے ہیں بھائی۔ تو جس دن میں مرے گا تمہارا خدا مر گیا تو اکیلے بچا ہوا ہے، یہ کیا دھاندلی ہے؟ تھوڑا دماغ لگانا چاہیے، اللہ نے عقل دیا ہے تو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور رہتے ہیں کچھ سمجھدار رہتے ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن رشتہ داروں کے دباؤ، ڈرتے ہیں کہ ہم اگر کہہ دیں گے مسلمان ہو جاتے ہیں تو لوگ مجھے نہیں رہنے دیں گے یہاں۔ ایک بوڑھا تھا، پڑھا لکھا ہے، 80 سال عمر ہے، اس نے سمجھایا، وہ تو سمجھا ہی اپنے سے، غیر مسلم میں سمجھا بھی سمجھایا بھی ہے، تو لوگ تیار نہیں ہوئے۔ واقعہ بھی بتایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے، شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد ساس اپنی بہو کو لے کے مندر میں جاتی ہے چڑھانے، پوجا پاٹ کرنے اولاد کے واسطے۔ تو چلتی ہے، تو جاتے جاتے مندر کے قریب جیسے پہنچی تو ایک پتھر کا، مٹی کا گائے بنا کے پینٹ مارا ہوا ہے، ان کو خدا ہے گائے۔ تو بہو بھی سمجھدار تھی، حالانکہ غیر مسلم ہے، تو کچھ سامان بھی لا رہی تھی اور باکٹ بھی تھا اپنے ہاتھ میں۔ تو بول رہی کہ ساسو ماں اس میں سے دودھ نکالنے ذرا گائے میں سے۔ کوئی دیوانے کہیں کہ پاگل ہے کیا، یہ پتھر کیا ہے، دودھ کیسے دے گا، منٹل ہو گیا، یہ پتھر کا ہے تو دودھ کیسے ہے؟ راجا چلو پتھر کا ہے، نہیں دے سکتا دودھ، چلو آگے چلیں گے۔ آگے گئے تو وہاں شیر بنا ہوا تھا، رہتا ہے نا گوڑی سوڑی دیکھے نہیں دیوبند میں، تو بہو بولی اللہ یہ شیر ہے، کھا جائے گا، ادھر سے چلو، ادھر سے چلو۔ لیکن دیوانی یہ پتھر کا ہے، کیا آگے کرتا نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
تو اچھا پتھر کے کیا بھی نہیں کر سکتا، اچھی بات ہے، چلا پھر آگے چلیں۔ وہ خدا بنا کے مورتی گھوڑی بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، تو ساسو ماں کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس سر جھکا اور اس سے بیٹا مانگ لے۔ یہ بھی تو پتھر کا ہے، یہ کیا دیتا ہے؟ وہ پتھر کا مورتی کا گائے دودھ نہیں دیا، یہ پتھر کی مٹی کا شیر کچھ نہیں کیا، تو یہ کیا دے گا؟ یہ بھی تو پتھر مٹی کا ہے۔ نہیں ایسے باتیں کرنا نہیں، ہمیں سب بھی کرتے ہیں تو بھی کر، تھوڑا سا بھی آپ عقل استعمال کریں تو یہ بت پرستی سے نفرت ہو جائے گا۔ تو ایسا سمجھیں، اپنے دماغ سے بھی اللہ نے عقل دیا ہے، پوچھے گا قیامت کے دن، پوچھے گا کہ عقل دیا تھا تو اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکا، اپنے عقل سے سوچ نہیں سکا، تو اپنے دماغ کو بھی استعمال کرنا ہے اور انسان بننا ہے۔ انسان کو اللہ نے ساری مخلوق سے بہتر بنایا ہے۔ وہ جتنا بھی دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے سب کے سب ہمارے بعد ہے، پہلے کوئی نہیں ہے۔ اب ہم جا کے اس کے پاس جھکیں، کچھ بھی ہو، جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، ہم اپنے آپ کو خود سے ذلیل کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ پھر جہنم میں اللہ ڈال دے گا تو کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل تو نے خود کیا تھا۔ اس لیے خیال رکھیں، اللہ کے علاوہ اس پیشانی کو کہیں نہیں جھکانا۔ ہم سے بڑا صرف اللہ ہے، باقی ساری مخلوق ہمارے بعد ہے، ہم سے عاجز ہے، ہم سے زیادہ پاورفل اللہ، اس لیے جھکیں گے صرف اللہ کے سامنے۔ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، سب ہمارے نیچے ہے، سب ہمارے واسطے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کچھ جتنا بھی ہے آسمان میں اور زمین میں، آسمان اور زمین کے بیچ میں، سب تمہارے لیے تابع بنایا ہے، انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو سب تو ہمارے تابع ہیں، اور ہم خود جا کے اس کے پاس جھکے اس کو بڑا بنا دیں تو ہم اپنے آپ کو خود سے ذلیل کر رہے ہیں، اپنی عزت کو جنازہ نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، تو سزا تو ملے گی۔ اس لیے خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمد وآله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔